رب سے جڑنے کا سفر۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی طرح الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ اب اسے وہ یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قدرت، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پیار سے کہا، اے لڑکی، یہ تو سب تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ کثیرہ، اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عارضی تھی اس میں۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگائی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کے رکھ جاتی تھی تاکہ سارا دن جو بھی پرندہ جانور اس میں سے پیے اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا۔ مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً سے وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 44۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا، سچ تھا، مگر بہت کم لوگ ہی تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے تھے۔ یہ آیت یاد آتے ہی اس نے زیر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے سارا آسمان بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنا رب یاد آتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہوئی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہ رہی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے زرد ہوتے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہی ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں، سو وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی۔ اس لیے اسے ہر اس انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر لیں، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دور سے اسے مغرب کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی قرآن پاک پکڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کو محبت سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی، اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83۔ اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی، قدم وہی جم گئے، آنکھیں نم ہو گئی۔ انہی پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، اوہ فاطمہ، تم کیا جانو تمہارے رب کو تمہاری ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھی۔ ایک ہی دیوار سے جڑے ہوئے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔
فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپی آپ باجی کی دوست ہیں؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ عینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا۔ اوہ وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچے قرۃ العین کے پاس قرآن پاک پڑھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا۔ اسے ہی نہیں بلکہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل قرۃ کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسے ہی خود آگے بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چچا سلیم کو سلام کیا۔ چچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرویٹ کوارٹرز میں رہتی تھی۔ وہ ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتے تھے۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹے؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی، فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ تمہیں حقیقت کیوں نظر نہیں آتی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی۔ آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ عالیہ کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی لمٹس کا خوب اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا۔ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اسے اس مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا، اسے اپنے نفس کے لیے اپنے کو اذیت نہیں دینی۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑھی تھی۔ اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا۔ اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کر دیا ہے، مگر اس دل کا کیا کروں؟ اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ یہ بات بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اگر اسے وہ روک نہ سکے، اس کے گرد تقوی کی دیواریں کھڑی نہ کرے تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روکنا لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے ہی سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی وہ ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا اور اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کمنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھیں۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اس کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے۔ ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔ السلام علیکم قرۃ العین یونیورسٹی کے
کوریڈور کی سیٹ پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے فاطمہ کی آواز آئی۔ اس نے پنک شرٹ کی وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ شفون کے دوپٹے کے ساتھ سوٹ پہنا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ سائڈ پر کرتے ہوئے قرۃ العین کی طرف جھکی۔ او فاطمہ! وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہی کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کر قرۃ العین نہایت گرمجوشی اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی۔ فاطمہ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے والے جواب پر فاطمہ بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ آؤ بیٹھو۔